السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آج ہم نماز کے موضوع پہ بات کریں گے۔ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے شروع کرتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے۔ تو جو شخص نے بہتر طریقے پر وضو کیا، ان نمازوں کے مقررہ وقتوں پہ انہیں ادا کیا، رکوع اور سجود ٹھیک سے کیے، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے نمازوں میں جھکا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت اپنے ذمے لے لی۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے گا تو اسے بخش دے گا اور چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا۔ اور دوسری حدیث ہے، عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پر تقریر فرمائی اور کہا، جو شخص اپنی نمازوں کی ٹھیک طور سے دیکھ بھال کرے گا تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی اور دلیل بنے گی اور باعث نجات ہوں گی، اور جو اپنی نمازوں کی دیکھ بھال نہیں کرے گا تو ایسی نماز اس کے لیے نہ تو روشنی بنے گی اور نہ دلیل بنے گی اور نہ نجات کا ذریعہ بنے گی۔ دیکھیے، اس حدیث میں محافظت کا لفظ ہے۔ محافظت، اس کی مراد یہ ہے کہ آدمی کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے ٹھیک سے وضو کیا ہے یا نہیں، وقت کے اندر نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں، رکوع اور سجدے کا کیا حال رہا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ نماز میں اس کی دل کی کیفیت کیا رہی، یا وہ دنیا کے کاروبار اور خیالات کی وادیوں میں بھٹکتا رہتا ہے، یا اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے، جس نے اس طرح کی نماز پڑھی ہو اور اس کے دل کا یہ حال رہا تو زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی کوشش کرے گا نا، اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس میں زردی آ جاتی ہے اور مشرکین کی سورج پوجا کا وقت آ جاتا ہے، تب یہ اٹھتا ہے اور جلدی جلدی 4 رکعتیں مار لیتا ہے، ایسے جیسے مرغی زمین پر چونچ مارتی ہے اور پھر اٹھا لیتی ہے۔ یہ شخص اللہ کو اپنی نماز میں ذرا بھی یاد نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں بھی خشوع و خضوع لائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا دل لگا رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ دیکھیے، نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری طریقے سے ہم اپنے دل دماغ سے اللہ کی طرف رجوع کریں نا، لیکن نہیں، ہم لوگ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ کئی بار ہم کو لگتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا دھیان کہیں اور بھٹک رہا ہے، پورے دن کے جو بھی حالات ہیں وہ اپنے دماغ میں آتے رہتے ہیں، ہے نا۔ یہ شیطانی فطور ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے، تو ہم کم سے کم کوشش تو کر سکتے ہیں نا اس کے لیے۔ دیکھیے، کوشش اس طرح کرنا چاہیے ہمیں انشاءاللہ کہ پہلے بات تو نماز پڑھنے کے پہلے ہمارے جو دوسرے معاملات ہیں، اگر عورتیں ہیں تو کچن کے جو بھی کام ہے یا جو بھی گیس پہ رکھا ہے اس کو پہلی بات تو فارغ ہو جائے اس سے، یا گیس بند کر دے، یا پھر وہ کام بعد میں کرے کہ میں نماز پڑھ کے یہ کام کر لوں گی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ فون کو ذرا سائلنٹ پہ کر دے، کیونکہ فون اگر بج گیا، رنگ بج گئی موبائل کی، تو ہمارا دماغ سارا اس طرف چلا جاتا ہے کہ کس کا فون ہوگا، کیا ہوگا۔ ارے اگر کسی کا فون ہوگا بھی تو وہ دوبارہ کال کرے گا، یا ہم نماز کے بعد دیکھ لیں گے کس کا مس کال ہے تو ہم اس کو کال کر دیں گے انشاءاللہ، یا پھر دروازے کی بیل بجی تو ہمارا دماغ وہاں لگ جاتا ہے۔ اگر گھر پہ کوئی نہیں ہے تو پتہ نہیں کون آ کے گیا، ارے کون کھڑا ہوگا، تو ہم جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے، تو ہم بالکل نماز کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ تو ہمیں پہلی بات تو یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو گھریلو باتیں ہیں اس کو ایک دم سلیقے سے سب کچھ کر کے نماز کے لیے بیٹھ جانا چاہیے فارغ ہو کے، تاکہ ہم اچھی طرح سے خشوع و خضوع سے پورے سکون سے نماز پڑھ سکیں۔ اس بیچ اگر ہمارا فون بجا یا بیل بجی کر کے، تو ہم کو اس پہ غور اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ ہمیں 2-4 گھنٹے کی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ ہماری نماز کچھ وقت کی ہوتی ہے، ہم سلام پھیر کے وہ کام کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، سب سے پہلے یہ کہ جب نماز پڑھیں گے، ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جیسے بات کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی طرف ہم لوگ
پوری طریقے سے توجہ دے کر اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی ساری پورا کنسنٹریشن اللہ کی طرف کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کھڑا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی دو ایک چیز ہمارے دماغ میں آ جائے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی سورہ پڑھے، اور سب الحمد شریف جو سورہ فاتحہ ہے وہ تو نماز میں کمپلسری ہے، ہمیں پڑھنا ہی ہے، شروعات اسی سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ثنا کے بعد۔ تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، جسے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور رحمٰن الرحیم، وہ نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگ۔ اسی طرح پورا سورہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے، ہے نا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس طرح، اگر اس کے بعد ہم کوئی سورہ پڑھتے ہیں تو ہم کو وہ سورے کا مفہوم یاد کر لینا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ ابھی تو یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے تو ہمارے لیے تو بہت ایزی ہے کہ ہم جو بھی قرآن پڑھے، سورے چھوٹے چھوٹے یاد کریں تو اس کو میننگ کے ساتھ یاد کریں، جب اس کو نماز میں پڑھے تو اس کو مفہوم کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیے، جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، پورا کنسنٹریٹ، پوری توجہ ہماری اس کو سمجھانے میں، اس کو سنانے میں لگتی ہے تو ہمارا دھیان یہاں وہاں نہیں جاتا۔ لیکن ہم ایسے ہی اگر کچھ بول رہے تو وہ لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم مطلب کے ساتھ پڑھیں گے نا تو ہمیں لگے گا کہ ہاں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری تعظیم کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری عزت دے رہے ہیں۔ اور ایکچولی نماز ہوتی کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا اللہ کے آگے نیند میں سے ہم اٹھتے ہیں، صبح فجر میں فارغ ہوتے، صاف ستھرے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون دیکھنے آ رہا ہے؟ کوئی پڑوسی نہیں، ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے نا، بس ہم اپنا اٹھتے ہیں، اپنی نماز پڑھتے، کس لیے پڑھتے؟ اللہ کے لیے نا۔ اور جو نماز کے اندر کے سورے ہیں، جو ارکان ہیں، وہ اگر ہم کچھ بھی پڑھیں تو کوئی سننے آ رہا ہے؟ نہیں۔ ہم وہ صحیح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس غلط چیز کا ہمیں گناہ دے گا اور اس صحیح چیز کا ہمیں اجر دے گا۔ تو ہم ہر وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے سے، جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، جیسے نماز میں سورے اور آیات اور رکوع اور سجدہ، ہم سر ہمارا زمین پہ جھکا دیتے ہیں، ہم اپنی ناک اللہ تعالیٰ کے سامنے رگڑتے ہیں۔ کتنا سکون ملتا ہے نا، کتنا سکون ملتا ہے سجدے میں جا کے۔ جب اب مجھے کبھی نماز زمین پہ پڑھنے نہیں ملتی، چیئر پہ بیٹھنا پڑتا ہے، تو وہ سجدہ یاد آتا ہے۔ تو جس کو سجدہ زمین پہ کرنے مل رہا ہے نا، وہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اتنا سکون ملتا ہے اپنی ناک زمین پہ، اپنی پیشانی زمین پہ اللہ کے سامنے رکھ کے اللہ کے لیے عبادت کرنے میں۔ تو اتنی اچھی عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف 5 وقت کے لیے دی ہے، اور وہ 5 وقت اگر ہم سکون سے، خشوع و خضوع سے، پورے اطمینان سے، پورے اللہ تعالیٰ کے ہو کے پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا نا۔ کوشش کر کے دیکھیے۔ اور ہمارا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہے، کبھی کوئی مہمان آ گیا یا کوئی کام نکل گیا یا ہم کبھی شاپنگ کے لیے چلے گئے، تو بالکل بھی ایسا ٹائم دیکھ کے نہیں جائے جس میں ہماری نمازیں قضا ہو۔ اور اگر مجبوری میں ہمیں کہیں نکلنا پڑے یا سفر میں، تو کوشش کرے کہ باوضو ہو کے نکلے، اور جہاں بھی جا رہے ایک صاف مصلی یا کپڑا یا کچھ اپنی تھیلی میں رکھ لے، اور اگر باہر تو باہر کہیں بھی جا رہے ہیں وہاں ایک کارنر پہ کھڑے رہ کے اپنی نماز ادا کریں۔ دیکھیے، دوسرے بھی مذہب میں کسی کو اپنے مذہب کی ارکان کرنے میں شرم نہیں آتی، سب پورے عزت سے اپنے ارکان کرتے، ہم کیوں شرمائیں گے؟ ہماری عبادت تو کتنی سلیقے سے ہے، اگر ہم پڑھیں گے بھی تو اس میں اگر کوئی دوسرا ہم کو دیکھ بھی رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے، تو اس میں ہم کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو تو ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے نا، بس اس کا وقت آ گیا، ہم نے نماز پڑھ لی۔
تو اگر ہم باہر بھی نکلے، مجبوری میں نکلے ہیں، تو وہاں باہر ہے، اگر ہم بس میں ہیں، اگر ہم ٹرین میں ہیں، اگر ہم فلائٹ میں ہیں، تو پھر اس میں ڈائریکشن کی کوئی شرائط نہیں ہوتی کہ قبلہ کس طرف ہے۔ ہماری نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم جس رخ پہ ہم تھوڑا سا کراس ہو جائے، اور بس پوری اس نیت سے یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہماری نماز ہم کو ادا کر دینا چاہیے۔ اور اگر دور سفر پہ چلے گئے ہیں تو پھر ہم کو قصر نماز ادا کرنا چاہیے، جیسے 4 رکعت ہے تو 2 رکعت ہے، 2 رکعت پڑھنا چاہیے، لیکن مغرب اور فجر کی نماز ہم کو قصر نہیں کرنا چاہیے، وہ 3 رکعت پوری پڑھنا چاہیے ہم کو۔ اگر اس کا بھی ڈسٹینس کا حساب ہے، وہ مجھے اتنا پرفیکٹلی معلوم نہیں ہے، نہیں تو میں بھی آپ کو بتاتی کہ اتنے ڈسٹینس کے بعد نماز قصر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آسانی رکھی ہے ہم کو کہ تم دور کہیں جا رہے ہو تو 2 رکعت ہی پڑھو۔ تو جب اس نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں رکھی ہے، تو پھر ہم اس سے غافل اور اس سے کیسے مطلب اللہ کی قدرت سے مایوس ہو ہی نہیں سکتے نا۔ اس نے اتنی رحم و کرم ہم پہ کیا ہے، تو ہم کو یہ کام بہت ہی خوش و خضوع سے اور بہت ہی سکون سے نماز ادا کر کے اس کے فرائض کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل بھی گناہ گار نہیں بننا چاہیے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری نماز اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، ہماری ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے نا، دیکھیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ اور نماز قائم کرو اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے تم اسے پالو گے اللہ کے پاس، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سے دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ نماز قائم کرو، دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو بھی بھلائی جیسے نماز کے طریقے سے یا زکوٰۃ کے طریقے سے یا کوئی اور نیک کام کے طریقے سے، اپنے اخلاق سے جو بھی بھلائی اللہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزوں کے ساتھ اور بھی بولا ہے کہ جو بھی بھلائی آگے بھیجو گے تم اسے پالو گے اللہ کے پاس پالو گے۔ سوچو اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری نیکیاں جا رہی ہے، ہم اگر کچھ پیسے جمع کرتے ہیں، ہم کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں دنیا میں، تو وہ یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن جو ہم آگے بھیجیں گے وہ اللہ کے پاس جمع ہوگا، سوچو وہ کتنا بڑھا کے دے گا۔ اور بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سے دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیے اگر ہم کو ایسے لگ بھی رہا ہے کہ ہماری نماز میں خشوع نہیں ہے، مطلب ہماری نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا، کہ ہاں یہ میرا بندہ کوشش کر رہا ہے، ہاں یہ میری بندی کوشش کر رہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہماری نمازیں قبول کر لے، ہماری ساری نمازیں قبول کر لے، آخرت میں ہم کو نیکوں میں شامل کر دے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنا پیارے بندوں میں ہم کو شامل کر دے، اپنے نیک بندوں میں ہم کو شامل کر دے، جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ چلنے والا بنا دے، اللہ اس کو پورا کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم کو دعا مانگنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم کو دعا مانگنے کی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ تو نے فرمایا ہے کہ جتنی دیر تم نماز کے بعد ذکر اذکار کرتے ہو تو فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ہمارے آج کل کے بچے اور ہم خود بھی کبھی غافل ہو جاتے ہیں، فوراً نماز سے اٹھ کے دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ہم کو بھی نماز کے بعد دعا کرنے کی، نماز کے بعد کے ارکان ادا کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تو اسے قبول کرے، فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہے، اللہ تعالیٰ فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہے، ایسے دعا مانگنے والا بنا دے پروردگار۔ اللہ تو ہماری دعا سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تو ہماری ہر حرکات و سکنات پہ نظر رکھتا ہے، اللہ تو ہماری ہر حرکت کو پسند کر لے، اللہ تعالیٰ اگر ہم کچھ غلط کرنے جا رہے ہیں تو اس کو تو روک دے، اللہ ہمیں برائی سے روک کے نیکی کی طرف لے کے جا، ہمیں ہر بچے کو، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو، ہر ایک انسان کو، ہر فرد کو، ہر مومن کو اللہ تعالیٰ تو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔